دجال کون ہے، کب آئے گا، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی چیز اس کے بارے میں جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فتنہ دجال۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بات کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی تھی اور وہ بہت اونچی اونچی ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پیچھے سے آ جائے گا۔ ہم ڈر جاتے تھے کہ دجال پتہ نہیں ہے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جمعے کے خطبوں میں اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں گے لوگ۔ وہ آئے گا ہی تب جب اس کے بارے میں بات کرنا ختم ہو جائے گی۔ اور آج کتنا ریئر ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے جمعے کا خطبہ دجال پہ کبھی سنا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا، لیکن بہرحال جو ضرورت محسوس کرتا ہے اسے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے سے بڑا مومن دجال کے سامنے آئے گا اور بڑکے مارے گا کہ میرا بہت ایمان ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور دجال جب اسے اپنی شہادتیں دے گا، اپنے شواہد پیش کرے گا تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا، وہ بھی دجال کا پیروکار ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو فیس نہ کرنا، بھاگ جانا، فلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی ایڈوائز یو ٹو فلی، بھاگ جانا، دوڑ لگا دینا، دجال کو فیس نہ کرنا، کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے جا کے ہل جائے گا۔ اب ان احادیث کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں، یہ سمجھ ہے میری اور کچھ علماء کی سمجھ ہے کہ آج آپ اگر ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف دیکھیں، مغربی تہذیب کی طرف، تو ان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ گئے۔ اور میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا، میری یونیورسٹی کے لوگ جو داڑھیوں والے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جرمنی گئے، امریکہ گئے، داڑھی بھی کٹ گئی، سب کچھ گیا، دین بھی گیا، ایتھیسٹ ہو گئے، دہری ہو گئے، خدا کا انکار کرنے والے بن گئے۔ کیوں؟ جب ان کے سامنے وہ لٹریچر پیش کیا گیا، فلسفے کا، سوشولوجی کا، سائیکالوجی کا، اور خدا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ان سے کی گئیں، اور سائنس کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے، ان سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ انسان کو کس نے بنایا، دلیل دو، کائنات کو کس نے بنایا، بگ بینگ کس نے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ ان بیچاروں کے پاس نہیں علم تھا، پھنس گئے تو قائل ہو گئے۔ اسی طرح آپ نیو یارک جائیں، دبئی جائیں، انسان کھو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے اصل زندگی تو یہی ہے، میں پتہ نہیں کدھر جیتا رہا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں تھا۔ انسان موویوں کی دنیا میں چلا جائے تو کھو ہی جاتا ہے، سین میں چلا جائے کھو ہی جاتا ہے، پتہ نہیں میں کدھر آ گیا ہوں۔ تو یہ سارا دجال کی جنت ہے میرے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہے۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی جنت سے قائل نہ ہونا اور بھاگ جانا۔ تو میں اس کی جنت سمجھتا ہوں مغربی تہذیب کو، ضروری نہیں یہی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قائل کرنے والی ہے، بہت زیادہ۔ انسان کھو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ آ گیا، سوائے ان کے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دجال کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو تہذیب ہے ہمارے اوپر مسلط، مغربی تہذیب، اس کے ستون کیا ہیں؟ ہر بلڈنگ کے کچھ ستون ہوتے ہیں نا، اس تہذیب کے ستون کیا ہے؟ نمبر 1، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اس کا ایک ستون، ایک پلر ڈارون کی تھیوری ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ کہ جو سب سے طاقتور ہوگا، جو سب سے فٹ ہوگا، وہ سروائیو کرے گا، وہ بچ جائے گا، باقی لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور مزید نئے لوگ آگے آتے رہیں گے۔ اب ہماری جو تہذیب ہے وہ اسی رول پر چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ جو کمزور ہے اس کو سب کھا جاتے ہیں، جو طاقت والا ہے، پیسے والا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ ہی ہے، آج سوچ ہی یہ بن گئی ہے۔ کوئی بھی دیندار بندے کو رشتہ دیتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے یار دیندار بندے بڑے شریف سے ہوتے ہیں، یہ ٹھوکریں ہی کھائے گا ساری عمر، اور اس کو لوگ جو ہے وہ دھوکہ دیں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو رشتہ دو جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور یہ اور وہ ہے۔ کیونکہ ہماری سوچ یہ بنا دی گئی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈارون نے کہا تھا نا کہ خرگوش ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ اگر خرگوش نے نہیں سیکھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تو بھیڑیا آ کے کھا جائے گا۔ اگر ہرن نے نہیں سیکھا کہ شیر سے کیسے بچنا ہے تو شیر کھا جائے گا۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے؟
انہوں نے تو دنیا کو جنگل بنا دیا اور انسانوں کو جانور بنا دیا، کسی کو شیر، کسی کو بھیڑیا، کسی کو بندر۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر انسان عبد بن جائے، بندہ بن جائے، تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ تو اسلام نے تو سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں کہا۔ تو ہمیں واپس لانے کی ضرورت ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، ہمیں کمزور کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور طاقتور جو کہ انجسٹس کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس کا ستون ہے مائٹ از رائٹ، طاقت ٹھیک ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ پولیس کو بھی رشوت دے کے کچھ بھی کر لیتا ہے، لائر بھی خرید لیتا ہے، جج کو بھی خرید لیتا ہے، ہر چیز۔ مٹیریلزم، مادہ پرستی، ایک بہت بڑا ستون ہے آج کی تہذیب کا۔ ہم لوگ اتنا مادہ پرست ہو گئے، اتنا مادہ پرست ہو گئے کہ دکھ کی بات ہے کہ دینی لوگوں میں بھی مادہ پرستی آ گئی، دینی لوگوں میں بھی مٹیریلزم آ گیا۔ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے، گھر کیسا ہے، کتنا کماتا ہے، کیسا کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک دیکھنا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا اس بات کا، لیکن کیا یہی چیز رہ گئی ہے بس؟ کتنے نوجوان ہیں جو کہ آج رو رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، گناہ کر رہے ہیں، رات کو روتے ہیں اکیلے پن میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، کریں کیا بیچارے؟ ہر جگہ تو انہیں عورت نظر آ رہی ہے، بل بورڈز پہ عورت ہے، شاپنگ مالز میں عورت ہے، موویز میں عورت ہے، نیوز میں عورت ہے، نیوز کاسٹر عورت بٹھائی ہوئی ہے، خوبصورت قسم کی عورتیں وہ کریں کیا؟ آپ انہیں یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی عورت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں عورت بری ہے، مطلب بہنیں اس پہ ناراض نہ ہو، عورت اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے، بہت اچھی مخلوق ہے۔ بات یہ کہ وہ فتنہ ہے، اور فتنے سے مراد ہے کہ وہ ہمارا امتحان ہے مردوں میں۔ تو نوجوان کرے کیا؟ کہاں جائے؟ کوئی چھوڑا ہی نہیں اس کے لیے، ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ فتنہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ کوکا کولا کا مینیجر نہیں بنے گا اس کی شادی نہیں ہوگی، جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، ہم اس کی شادی کیوں کریں؟ تو پھر یہ بھی نہ سوچے نا کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہے، آپ کا منہ کالا کل کو کرا کے آ جائے گا، تو پھر شکایت بھی نہ کریں۔ چوائس ہی اس کے لیے آپ نے کوئی نہیں چھوڑی، تو کیا کرے وہ بیچارہ؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مادہ پرستی ہے، مادہ پرست سوچ بن گئی، خوف ہے عجیب و غریب کہ نہیں شادی کر دے گی، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ تم ایکشن تو لو نا، تم نیت تو شو کرو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے پہ پورا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ ضرور رزق دیں گے۔ تو یہ چیز ہم میں رائج کر چکی ہے، اور اس پہ ہمیں اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دجال کو فالو کرنے والے لوگ مادہ پرست ہوں گے۔ دیکھیں، جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپریس ہوتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، کسی کی گھڑی دیکھ کے جو شخص قائل ہو جاتا ہے، کسی کا موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ قائل ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو دجال سے وہ قائل نہیں ہوگا، دجال کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں قائل کرنے والی ہونی نہیں چاہیے۔ کسی کے پاس آئی فون ایکس ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور کیا بات ہے۔ اور کسی نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا ہے یا گاڑی رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ بہت ہی بلا چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے وہی شخص کامیاب ہے جو تقوی والا، جو اچھا انسان ہے۔ تو مادہ پرست لوگ تو یوں قائل ہوں گے اس کی، کیونکہ دجال کے ہاتھ میں جنت ہے، جنت جو کہ دنیا کی جنت ہے۔ کٹ تھروٹ کمپٹیشن، گلا کاٹ کمپٹیشن آج یہ ہماری کمپنیوں میں ہے کہ گلا کاٹ دو لیکن کمپیٹ کرو، آگے نکلو، جھوٹ بولو، جو کرنا کرو، لیکن بس کمپٹیشن میں پاس ہو جاؤ۔ انڈیویجولزم، انفرادیت، آج ہم انفرادیت کے قائل ہیں۔ گاؤں میں تو پھر یہ کلچر ابھی تک موجود ہے، لیکن آپ شہروں میں جائیں، ہمسائے کا نہیں پتا ہوتا کون ہے، کیا کرتے ہیں، کبھی شکل ہی نہیں دیکھی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کلچر تو نہیں رہا نا کہ بڑے منجی لگا کے بیٹھے ہوئے اور پوتے نواسیاں ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ آج کل تو سیل فونز آ گئے ہیں، ہر بندہ انفرادیت کا شکار ہے، ہر بندہ اپنے 9 انچ کی اسکرین میں گھسا ہوا ہے اور کسی کو کسی کا نہیں پتا، ساتھ والے کا نہیں پتا کون ہے۔ پورا سفر کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ انفرادیت ہے۔ اسلام انفرادیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو۔ اور نوجوانوں کا آج کل یہ حال ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں اور موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں دیتے اور اسی میں لگے رہتے ہیں، اور ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بدتمیزی ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک بے ادبی ہے کہ آپ سے بڑا بات کر رہا ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام،
یہ بھی ہے اس کا ایک پلر. اور سیکولرزم بہت بڑا ہتھیار دجال کا, کہ دین کا کیا تعلق ہے سیاست سے. دین کو بس مسجد تک رکھو, دین کو کمروں تک رکھو, دین کو گھروں تک رکھو. اللہ کو پارلیمنٹ میں لے کر نہ آؤ, دین کی بات پارلیمنٹ میں نہ کرو. بس ٹھیک ہے ہم آئیں گے, سجدے کریں گے, مسجد میں جائیں گے, لیکن پلیز یہ نہ بتاؤ کہ شادی کیسے ہونی چاہیے, مہندی کا فنکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو چھوڑ دو, یہ ہم کریں گے. یہی تو سیکولرزم ہے نا, کہ دین بس مسجد تک ہے, مسجد کے باہر کوئی دین نہیں ہے. مارکیٹ میں دین کو نہ لے کر آؤ. ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کے یہ اصول ہیں, ہمیں نہ بتاؤ کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تنخواہ دینی چاہیے, وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہر بندے کی سوچ بن چکی ہے آج کل کہ دین کو پیچھے کرو, بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی, یہی دین ہے. تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا. ایسے ہی لوگ دجال کے پاس جائیں گے کیونکہ اسے چاہیے ہی ایسے لوگ ہیں. انحصار, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے, اس کے سسٹم میں سانس لے رہے ہوں گے اور اس کے سسٹم کے علاوہ سانس کہیں نہیں آئے گا, اس لیے اس میں انحصار کریں گے. ایک نوجوان نے ایک عالم سے پوچھا, دجال پہ لیکچر دے رہے تھے, اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, کفرا, اور آپ کہتے ہیں ہم اسے پہچان, پھر بھی اس کو فالو کریں گے, پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے, یہ کیسی بات ہے؟ ہر بندہ پڑھ رہا ہے کافر لکھا ہوا ہے, کفرا, تو پھر ہم پہچان جائیں گے یہ دجال ہے, پھر ہم اسے کیوں فالو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اسموکنگ کرتے ہو, سگریٹ پیتے ہو؟ تو وہ پیتا تھا کوئنسیڈنٹلی. انہوں نے کہا کیا تم سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں. پھر بھی پیتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, جب کہ پتہ ہے کہ لنگ کینسر کرتا ہے, تم جب ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے, تمہیں پتہ ہے کہ وہ نقصان دہ ہیں, تو پھر دجال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک بار تم اس پہ انحصار کرنے لگے, اس کے عادی ہو گئے, تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے. اس لیے دجال بہت خطرناک فتنہ ہے, اور آج ہم اس کی سویلائزیشن کے قائل ہیں. آج سیل فون ہم سے لے لیا جائے تو ہم مچھلی کی طرح پھڑپھڑائیں گے, جیسے مچھلی کو جو ہے وہ تالاب سے باہر نکال دیا جائے. اور آج لائٹ نہ آئے تو ہمارا حال جو ہے خراب ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہے دجالی چیزیں ہیں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تھرو دجال کی طرف ہم جا رہے ہیں, موویز, ٹی وی سیریز وغیرہ.